اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ لوگ سوال کرتے تھے آپ سے، یعنی کہ جب دین میں داخل ہوئے تھے، جیسے ہم نے بتایا تھا، تو لوگوں میں سوالات تھے بہت ساری باتوں کے، تو وہ کرتے تھے، تو پروردگار عالم پھر ان کے جواب دیا کرتے تھے کہ وہ پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شراب اور جوئے کے بارے میں۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدہ بھی ہے، لیکن لوگوں کے لیے ان کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے فائدے کے مقابلے میں۔ آگے ارشاد ربانی ہے یسألونک ماذا ینفقون، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا مقدار خرچ کریں۔ تو جیسے ہم نے بتایا کہ وہ سوالات کرتے تھے ہر بات کے بارے میں، تو اب وہ پوچھ رہے ہیں لوگ کہ کیا خرچ کریں، یعنی کہ کتنی مقدار میں خرچ کریں، جو بھی ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ تو پروردگار عالم کا ارشاد ہے قل العف، کہہ دیجئے جو بچے اپنے خرچ سے۔ تو رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ آپ لوگ جو بھی تمہاری ضرورتوں سے زیادہ ہے، اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ دو، پہلے اپنی ضرورتوں کو پورا کرو، پھر تمہارے پاس جتنا بچ جاتا ہے، جو پاس رہ جاتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اور اس کو بچا کر رکھنا مطلب آپ کو اللہ پر اعتماد نہیں ہونا، یعنی کہ اعتماد نہ ہونے کا یہ مظاہرہ کرنا ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات پہ اعتماد نہیں ہے کہ کل مجھے اللہ دے گا کہ نہیں دے گا، تو آپ اس غرض سے اسے بچا کر رکھ رہے ہیں۔ آپ کو اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، آج اللہ نے آپ کو دیا ہے تو یقینی طور پہ اللہ کل بھی آپ کو دے گا۔ تو آپ اپنی تمام ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جو بھی آپ کو میسر آتا ہے، جو بچتا ہے، وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ لیکن یہ کہ ضرورتیں کیا ہیں، کتنی ہیں، اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں ہے، اور یہ ایک باطنی روح ہے جس کے اندر اللہ کی محبت اور آخرت پر ایمان بڑھتا جائے گا، وہ شخص اپنی ضرورت زندگی کو اتنا ہی محدود کرے گا اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ لیکن آپ بھی دیکھیں، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ انسان کی ضرورتیں آج کے ماحول میں اگر دیکھا جائے یا پہلے بھی اگر کسی بھی دور کو اٹھا لیا جائے، تو انسان کی ضرورتیں تو اگر وہ اللہ سے دور ہے تو وہ پوری ہوتی ہی نہیں ہیں، چاہے وہ کتنا ہی کما لے، وہ لاکھوں روپے کما لے، لیکن اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہی نہیں ہیں اور اس کا پورا ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ضرورتیں اتنی وسیع ہوتی ہیں کہ وہ پوری ہوں گی تو پھر وہ کچھ خرچ کرنے کے قابل ہوگا۔ تو اگر انسان اللہ سے محبت کرے گا اور آخرت پر ایمان ہوگا تو دنیا سے اس کو محبت ہی اتنی نہیں ہوگی، وہ دنیا میں صرف زندگی گزارنے تک کی ضرورتوں کو مخصوص رکھے گا اپنے سامنے، اور باقی وہ اللہ کی راہ میں خود خرچ کرے گا۔ لیکن جو دین سے دور ہوگا، اللہ سے دور ہوگا اور آخرت سے غافل ہوگا، تو نہ اس کی کبھی ضرورتیں پوری ہوں گی، نہ اس کے پاس کبھی بچے گا، چاہے وہ کتنا ہی اللہ اس کو نواز دے اپنی نعمتوں سے، لیکن اس کی ضرورتیں کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی، اس کو کم ہی لگے گا کہ ابھی میری یہ چیز رہ گئی ہے، ابھی میری وہ چیز رہ گئی ہے، اور میری ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوئی۔ لیکن اگر اللہ کی محبت دل میں ہوگی اور آخرت پر ہی ایمان ہوگا تو انسان یہی اصول اپنائے گا، یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ تمہیں دیکھیں جو میری ضرورت ہے وہ پوری کر لیں، اور اس کے بعد وہ اللہ کی رضا کی خاطر مال کو خرچ کر دیا جائے، کیونکہ جو ہم مال خرچ کریں گے وہ ہمیں ہی ملنا ہے ریٹرن ہو کے، کوئی اللہ نے اپنے پاس تھوڑی رکھنا ہے، اللہ نے ہمیں اوپر جا کر ہمیں ہی دینا ہے اللہ نے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے احکام تاکہ تم سوچ لیا کرو۔ اس آیت میں بھی پروردگار یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری طور پہ واضح طور پر اپنی آیتوں کے ذریعے تم پر ہر چیز روشناس کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس میں کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، تاکہ تم غور کرو، تم سمجھو
اور تم سمجھو گے، غور کرو گے تو تمہیں فائدہ نقصان سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ پھر رب العزت فرماتے ہیں پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے معاملات میں، یعنی کہ سوچو تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں، تو اس میں بھی پروردگار یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے غور کرنا دنیا کے لیے بھی ہونا چاہیے اور آخرت کے بارے میں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ پروردگار بتا رہے ہیں کہ میں واضح واضح کھلی کھلی نشانیاں پیش کر رہا ہوں تمہارے لیے، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم غور کرو، اور جب تم غور کرو اس میں دنیا کو بھی مد نظر رکھو اور آخرت کو بھی، کیونکہ اور دنیا میں اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا کہ نہ کھاؤ نہ پیو، چلہ کشی کرو، جنگلوں میں چلے جاؤ، اس قسم کی اسلام کوئی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام متمدن زندگی کی تائید فرماتا ہے، گھر گھرستی ہے، شادی بیاہ ہے کہ بیوی بچے ہوں اور شادی کرو اور ان کے حقوق بھی پورے کرو، ان کی ضرورت بھی پوری کرو اور اخراجات زندگی بھی حاصل کرو، لیکن دنیا کی کتنی قدر و قیمت ہونی چاہیے اور آخرت کی کتنی قدر و قیمت ہونی چاہیے، بس اسے جان لو، اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ کسی دوا کے کوئی دوا کا جیسے نسخہ ہے، اس میں ہم کسی چیز کی مقدار زیادہ کر دیں اور کسی کی مقدار کم کر دیں، یعنی کہ جو ایک مقدار بتائیے کہ ان دو چیزوں کو ملا کر آپ ایک لکوڈ تیار کر لو یا دوا تیار کر لو، نسخہ تیار کر لو، لیکن ہمارے سے مقدار کم ہو جائے کسی کی اور کسی کی زیادہ ہو جائے، تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پھر کیا ہوگا کہ وہ نسخہ شفا دینے کی بجائے نسخہ ہلاکت بن جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دنیا اور آخرت ہے، دونوں کی لمیٹڈ ہے، اگر وہ لمٹ بھی ہم جبھی اختیار کر سکیں گے جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی، تو ہمیں دنیا کو کتنی قدر و قیمت دینی ہے اور آخرت کو کتنی قدر و قیمت اس کی رکھنی ہے اپنے نزدیک، تو اس کے مطابق جب ہمارے اعمال ہوں گے تو ہمارا بھی یہ جو نسخہ شفائے نسخہ بنے گا اور مغفرت نسخہ بنے گا، ورنہ اگر یہ مقدار ہم اپنے اندر نہیں رکھ پائیں گے اور مکس اپ کر لیں گے، کم زیادہ کر لیں گے، تو اس میں ہماری ہلاکت ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر بیان کیا، انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم قرآن پاک ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔